او قیامت کی نشانی پوچھنے والے، جب تم یہ دیکھو کہ وہ آدمی جس کے پاس میں پیروں میں پہننے کے لیے جوتے اور چپل نہیں تھے، ننگے پیر رہنے والا آدمی، جس کے پاس میں بدن پہ پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے، اچھے کپڑے نہیں تھے، ننگے بدن رہنے والا آدمی، بکریوں کو چرانے والا یعنی دوسروں کی یہاں کام کرنے والا، مزدوریاں کرنے والا، ڈھنگ کا کھانے کو نہیں، ڈھنگ کا پینے کو نہیں، ڈھنگ کا رہنے کو نہیں، ڈھنگ کا پہننے کو نہیں، یہاں تک پیروں میں جوتے اور چپل بھی نہیں، کسی دوسرے کی یہاں کام کرنے والا، مزدوری کرنے والا، بکریاں چرانے والا، اتنا پھٹا حال، اتنا قلاش، اتنا محتاج، اتنا غریب اور اتنا فقیر آدمی جب تم دیکھو، ایسے لوگ یتطاولون فی البنیان، اپنی بہترین منزلیں بنا کر، اپنے بہترین گھر بنا کر، اپنے بہترین مکان اور اپنی بہترین بلڈنگیں بنا کر جب اس پہ فخر کرنے لگیں تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ یہ نشانی بھی آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ 10 سال پہلے کی کسی کی حالت اٹھا کر دیکھو اور 10 سال کے بعد اس کی حالت اٹھا کر دیکھو تو آپ کو بالکل فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک آدمی ہے گاؤں میں پریشان ہے، کوئی کام نہیں، کھانے تک کو نہیں، باہر چلا گیا 10-15 سال کے لیے، دلی، بمبئی، سعودیہ یا کہیں اور نکل گیا، 10 سال بعد 15 سال بعد آیا تو آپ دیکھو گے کہ بہترین مکان بنوا رہا ہے، بہترین بلڈنگ بنوا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آج آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ نیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آج میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے یہ دبئی جس کے اندر اونچی اونچی بلڈنگیں، بہترین بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، 50 سال پہلے کا آپ دیکھ لیجئے، سوائے ریگستان کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ گوگل پہ سرچ کیجئے 50 سال پہلے کی دبئی کو تو آپ کو ریت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ وہی دبئی، وہی کے لوگ جہاں پہلے ریت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا، آج بہترین بلڈنگیں، اونچی اونچی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ انتر الحفاة العراة العالة ریا شائی یتطاولون فی البنیان، ننگے پیر رہنے والے، ننگے بدن رہنے والے، وہ غریب محتاج دوسروں کی یہاں کام کر کے اپنی زندگی پالنے والے جب بہترین مکان بنوانے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی۔ یہ نشانی بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کسی گاؤں میں سے نکل کر چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کچے مکان بنے ہوئے ہیں، کچی سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اور 15 سال بعد، 20 سال کے بعد اگر آپ اس گاؤں میں پہنچے آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ وہی گاؤں ہے جہاں میں 10 سال پہلے، 15 سال پہلے آیا تھا۔ سارے مکان پکے ہو گئے، روڈ پکے ہو گئے، بہترین عالی شان مکان بن گئے، بڑے بڑے مکان بن گئے۔ یہ کیا چیز ہے جانتے ہیں آپ؟ بولو، یہ قیامت کی نشانی۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ تو دیکھیے، میں نے ابھی تک جتنی نشانیاں بتائی ہیں آپ کو، اس میں سے کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کیا بتا رہے ہیں، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ماں باپ کی نافرمانیاں ہوں گی، ہو رہی ہیں، اونچی اونچی کی بلڈنگیں بنائی جائیں گی، بنائی جا رہی ہیں، محتاج و پریشان آدمی مالدار ہو جائیں گے، ہو رہے ہیں۔ ایک اور نشانی بتاتا ہوں آپ، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی، حتی یقبض العلم، یہاں تک کہ علم کو اٹھا نہ لیا جائے، علم اٹھ جائے گا۔ پھر پیارے نبی نے فرمایا علم اس طریقے سے نہیں اٹھے گا کہ انسان کے دل سے اس کو اٹھا لیا جائے، دل سے اس کو صاف کر دیا جائے، اس طریقے سے علم نہیں اٹھے گا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علم کو اللہ رب العالمین اس طریقے سے اٹھائے گا کہ علماء کی موت ہونے لگے گی، علماء اس دنیا سے جانے لگیں گے، علماء کی وفات تیزی کے ساتھ میں ہونے لگے گی۔ جب علماء تیزی کے ساتھ میں مرنے لگے، جب علماء کی وفات جلدی جلدی ہونے لگے، جب علماء اس دنیا سے تیزی کے ساتھ میں رخصت ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو پچھلا سال گزرا ہے سن 2020، اتنے علماء ختم ہوئے اس دنیا سے، اتنے علماء رخصت ہوئے،
3 دن بعد 5 دن بعد 1 ہفتے کے بعد خبر آ جاتی تھی کہ فلاں عالم ختم ہو گئے، فلاں عالم ختم ہو گئے. اور سب بڑے بڑے عالم، شیخ الحدیث، فضیلت الشیخ، سماحت الشیخ، شیخ التفسیر، سب بڑے بڑے عالم، قرآن کی تفسیریں لکھنے والے، حدیثوں کی شرحیں لکھنے والے، ایسے بڑے بڑے عالم ایک ایک کر کے بڑی تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں. علماء تیزی سے ختم ہو رہے ہیں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کون سے دور کے اندر جی رہے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا کہ علماء تیزی سے ختم ہو گئے، علماء اٹھتے جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک اور بات بیان فرمائی تھی، وہ بھی بالکل صاف اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہو. آپ نے فرمایا حتی اذا لم یبق عالما، علماء تیزی کے ساتھ میں ختم ہوں گے، علم اس طریقے سے اٹھا لیا جائے گا. حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب عالم ختم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے. آج کتنی جگہ پر ایسا دیکھا گیا کہ پوری بستی کے اندر کوئی عالم ہے ہی نہیں، لوگوں نے ایک عالم جیسا دکھنے والا، عالم جیسا کپڑے پہننے والا، عالم جیسی ٹوپی لگانے والا، عالم کی طرح دکھنے والے کو جو تھوڑا بہت اردو پڑھا ہوا ہوتا ہے اور دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا جانتا ہے، اسی کو اپنا امام بنا لیا کہ آپ بھی مسجد کے اندر نماز پڑھائیے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی کو عالم بنا لیا، اب وہی نماز پڑھا رہا ہے، وہی نکاح پڑھا رہا ہے، وہی جنازے بھی پڑھا رہا ہے، وہی جمعے کے دن خطبہ بھی دے رہا ہے، اور لوگوں کو اگر کوئی مسئلے پوچھنا ہوتے ہیں تو وہی مسئلے بھی بتا رہا ہے. پیارے نبی نے فرمایا اذا لم یبق عالما، جب عالم باقی نہیں رہے گا، لوگ جاہلوں ہی کو اپنا امام بنا لیں گے. فافتوا بغیر علم، اور اس سے سوال پوچھے جائیں گے تو بغیر علم کے وہ فتوے دے گا، بغیر علم کے مسئلے بتائے گا. جب اسے جانکاری ہی نہیں ہے اور آپ اس سے مسئلہ پوچھ رہے ہو، اب اس کے بتانا اس کی مجبوری ہے. بتانا اس لیے پڑ رہا ہے کیونکہ وہ آپ کا امام بنا ہوا ہے. اگر وہ نہیں بتائے گا، آپ کہو گے کیسے عالم، کیسے امام ہو تمہیں یہ مسئلہ نہیں آتا، تو اس میں اس کی بے عزتی بھی ہے. اس بے عزتی کو بھی بچانا ہے، چھپانا ہے، تو اس کو پتہ نہیں ہوگا اور وہ مسئلے بتائے گا. پیارے نبی نے فرمایا جب وہ بغیر علم کے مسئلے بتائے گا، فَذَلُّوا وَأَذَلُّوا، تو بتانے والا بھی گمراہ ہوگا اور جس کو بتایا جائے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. آج بالکل یہ حدیث صحیح بیٹھ رہی ہے. کیا آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ آج پورے ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر مسلمانوں کی آبادی ہے، وہاں وہاں ہر آبادی کے اندر عالم موجود ہے، علماء موجود ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کتنی آبادیاں تو ایسی ہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں، عالم تو بہت دور کی بات ہے، مسجد تک نہیں ہے کہ لوگ نماز پڑھ لیں اس کے اندر، عالم تو بہت دور کی بات. بولو میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو پیارے نبی نے فرمایا علم تیزی سے اٹھے گا اور علماء ختم ہوتے جائیں گے. علم تیزی سے اٹھنے کا مطلب علماء ختم ہوں گے، اور علماء جب ختم ہوں گے تو جاہل لوگوں کے امام بن جائیں گے. اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ جب قیامت قریب ہوگی، جب قیامت قریب ہوگی، تمہارے پاس میں ایسے ایسے لوگ آئیں گے یاتونکم من الحدیث، جو تمہیں آ کے حدیث بتائیں گے، حدیثیں سنائیں گے، اور ایسی حدیثیں بتائیں گے، ایسی چیزیں بتائیں گے ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو نہ تم نے کبھی سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی ہوں گی. ایسی ایسی حدیثیں بتائیں گے آ کر، ایک دم نئی نئی باتیں. آج دیکھ لیجئے واٹس ایپ پر کیا ہو رہا ہے، یہ نشانی بھی پوری ہو گئی. واٹس ایپ پر دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے، نبی کا نام لے کر کچھ بھی لکھ دیا جاتا ہے، نبی کا نام لے کر کچھ بھی بیان کر دیا جاتا ہے. اوپر لکھ دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نیچے کچھ بھی لکھ دو، لوگوں کو لگتا ہے یہ تو حدیث ہے. ایسی ایسی چیزیں، میں آپ کو ایک آدھ ایگزامپل دے دوں، مثال دے دوں آپ کو، کیسی کیسی چیزیں واٹس ایپ پر پھیلائی جا رہی ہیں. ایسی ایسی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں
کہ ایک مرتبہ دیکھیے یہ بتایا جا رہا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، لیکن یہ لکھ لکھ کر بھیجے جا رہے ہیں واٹس ایپ پر تاکہ لوگ یہ سمجھیں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک کبوتر آیا اور ایک باز آیا، کبوتر اور باز۔ کبوتر نے شکایت کی اللہ کے نبی یہ مجھے کھانا چاہتا ہے، باز کہنے لگا اگر میں اس کو کھاؤں گا نہیں تو میں بھوکا مر جاؤں گا، میں کیا کروں؟ پیارے نبی نے فرمایا باز سے کہ تو کبوتر کو مت کھا، چھوڑ دے اس کو۔ اس نے کہا تو میں کیا کھاؤں گا؟ تو پیارے نبی نے اپنی ران کا گوشت کاٹ کر اس باز کو دے دیا کہ تو یہ کھا لے، اور نیچے لکھا ہوا دیکھو یہ ہے میرے نبی کا انصاف۔ اب کوئی پڑھے گا اس کو لگے گا کہ ارے یہ تو بڑا زبردست واقعہ ہے، ہمارے نبی اتنے پیارے تھے، جبکہ ایسا کوئی واقعہ حدیثوں کی صحیح حدیثوں کی کسی کتاب کے اندر نہیں ملتا۔ یہ بالکل جھوٹا ہے، بالکل گڑا ہوا، بالکل بکواس، لیکن یہ نبی کا نام لے کر بیان کیا جا رہا ہے۔ ایسے ڈھیروں چیزیں واٹس ایپ پر آپ کو مل جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو یہ چیزیں بھی ہونے لگیں گی کہ میرا نام لے لے کر تمہیں ایسی چیزیں بتائی جائیں گی جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ اور پیارے نبی نے فرمایا کہ دجالون کذابون، وہ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے جو میرا نام لے کر تمہیں باتیں بتائیں۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے واٹس ایپ پر پڑھا، فٹاک سے دوسرے پاس بھیج دیا، ہم لوگوں نے پڑھا گروپ میں ڈال دیا، اس گروپ والے نے دوسرے گروپ میں ڈال دیا اور پھیلا دیا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان یہودیوں نے اسلام کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر کتنی ایسی ویب سائٹ بنا دی ہیں، سوشل میڈیا پر، نیٹ پر کتنی ایسی ویب سائٹ بنا دی ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے نام پر۔ آپ کو پتہ نہیں ہے ان کے دین کے اندر تو ملاوٹ ہو چکی، انہوں نے توریت میں ملاوٹ کر لی، انہوں نے انجیل کے اندر ملاوٹ کر لی، اسلام، دین اسلام بالکل خالص ہے، ان کی یہاں ملاوٹ ہو چکی ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے اندر بھی، دین اسلام کے اندر بھی ملاوٹ ہو جائے، اس لیے اس طریقے کی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ رہا ہے، اور ایسے اٹھ رہا ہے کہ امام بخاری گئے تو کوئی دوسرا بخاری نہیں آیا، کوئی دوسرا امام بخاری نہیں آیا، امام احمد ابن حنبل گئے کوئی دوسرا احمد ابن حنبل نہیں آیا، ابن تیمیہ گئے تو کوئی دوسرا ابن تیمیہ نہیں آیا، ابن حجر اسقلانی گئے کوئی ابن حجر اسقلانی نہیں آیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی گئے تو کوئی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نہیں آیا۔ عالم اٹھتے گئے تو ان کے جیسا پھر کوئی دوسرا نہیں آیا، یہ علم دھیمے دھیمے کر کے اٹھ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری نشانی اسی حدیث کے اندر بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتی یقبض العلم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم اٹھا نہ لیا جائے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کیسے اٹھے گا۔ دوسری نشانی آپ نے بیان فرمائی وَتَكْسُرَ الزَّلَازِلِ، اور جب قیامت قریب ہوگی، قیامت اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ دنیا کے اندر زلزلے زیادہ نہ آنے لگیں، زلزلے زیادہ آنے لگیں گے، طوفان زیادہ آئیں گے، بھوکمپ زیادہ آئیں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ اپنے ماں باپ سے پوچھئے جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جن کی عمر 50 سال سے اوپر ہے، 60 سال 70 سال کی عمر ہے، آپ ان سے پوچھو کہ جب آپ چھوٹے تھے، 10 سال کے تھے، 20 سال کے تھے، تو آپ کے زمانے میں کتنے بھوکمپ آتے تھے، کتنے زلزلے آتے تھے؟ تو آپ کے ماں باپ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے زمانے میں جب ہم جوان تھے یا 20 سال کے تھے یا 15 سال کے تھے تو ہم تو سنتے بھی نہیں تھے کہ کہیں پر کوئی زلزلہ آ گیا ہو، کہیں پر کوئی بھوکمپ آ گیا ہو، کوئی طوفان آ گیا ہو، ہم نہیں سنتے تھے، اس ٹائم نہیں آتے تھے۔ لیکن آج دیکھو شاید ہی کوئی ہفتہ ایسا گزرتا ہو جب پوری دنیا کے کسی نہ کسی کونے سے خبر آ جاتی ہے کہ فلاں جگہ پہ زلزلہ آیا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، قیامت جب بالکل قریب آ جائے گی وَتَكْسُرَ الزَّلَازِلُ، تو زمین کے اوپر زلزلے زیادہ آنے لگیں گے،
بھوکمپ زیادہ آنے لگیں گے، زمین زیادہ ہلنے لگے گی، زمین زیادہ پھٹنے لگے گی۔ آج ہم اس نشانی کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت آنے سے پہلے کی جو نشانیاں بتائی تھیں وہ ایک ایک کر کے پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ان کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک اور نشانی اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی، لا تقوم الساعۃ حتی، قیامت اس وقت تک قائم ہو ہی نہیں سکتی، آ ہی نہیں سکتی، حتی یتقارب الزمان، جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ زمانہ قریب ہونے کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ زمانہ قریب نہ ہو جائے، زمانہ قریب ہونے کا دو مطلب ہے۔ پہلا مطلب تو یہ ہے، زمانہ قریب ہونے کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ ٹائم بہت جلدی جلدی بیتے گا، سال کب گزر گیا پتہ نہیں چلے گا، مہینہ کب گزر گیا پتہ نہیں چلے گا، دن کب گزر گیا پتہ نہیں چلے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے، سال کب گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، مہینہ کب گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، دن کب گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ آج ہر آدمی کی یہی پریشانی ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ مہینہ کب ختم ہو گیا، سال کب ختم ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی دیکھ لو، سن 2020 چل رہا تھا، پھر ہم لوگوں نے سنا کہ نہیں اب سن 2020 ختم ہو رہا ہے، سن 2021 آ گیا۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ سن 2021 آ گیا، اور ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ سن 2021 کل چالو ہوا، لیکن آپ کو پتا ہے 2.5 مہینے گزر گئے، بلکہ 3 مہینے ہونے والے ہیں، مارچ کا مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اتنی تیزی سے ٹائم بیت رہا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی ہے قیامت۔ آپ نے فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یعنی قیامت کی نشانی ہے کہ ٹائم جلدی جلدی بیتے گا۔ پہلے ایک انسان صبح کے وقت میں اپنے کام سے سائیکل سے یا پیدل نکلتا تھا، اور دن بھر کام کرنے کے بعد اپنے گھر پہ آ جاتا تھا، سورج نکلا رہتا تھا، اور بڑی دیر کے بعد میں مغرب کی اذان ہوا کرتی تھی، پیدل جاتا تھا اور سارا کام کر کے نپٹا کے آ جاتا تھا، اور دن باقی رہتا تھا۔ آج انسان موٹر سائیکل سے جاتا ہے، اور شام کو جب لوٹ کر آتا ہے تو مغرب کی اذانیں ہو جاتی ہیں، کب شام ہو جاتی ہے کب سورج ڈوب جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے ابھی تک کوئی ایسی بات تو نہیں بولی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ تو چھوڑ رہے ہیں بیٹھ کے، صرف یہ ساری چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو پیارے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتی یتقارب الزمان، جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے، یعنی ٹائم جلدی جلدی نہ بیتنے لگے۔ آج ٹائم جلدی جلدی بیت رہا ہے۔ ایک اور نشانی، اور اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے دوسری چیز کہ زمانہ قریب ہو جائے گا۔ زمانہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے، ایک دوسری شرح ان الفاظوں کی یہ بیان کی گئی ہے کہ زمانہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جس جگہ پہنچنے کے لیے 40 دن لگ جایا کرتے تھے، ایک مہینہ لگ جایا کرتا تھا، 40 دن ایک مہینہ لگ جایا کرتا تھا، وہاں پر پہنچنے میں اب 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے لگیں گے۔ یہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پہلے لوگ حج کرنے جاتے تھے، پانی کے جہاز سے جایا کرتے تھے، 6 مہینے لگتے تھے، 2 مہینے جانے میں لگ رہے ہیں، 2 مہینے آنے میں لگ رہے ہیں، 2 مہینے وہاں رکے ہوئے ہیں، 6 مہینے کے لیے جاتے تھے۔ جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے پانی کے جہاز سے 6 مہینے لگتے تھے۔ آج دیکھ لیجئے، جس جگہ 6 مہینے لگتے تھے آج 6 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، 6 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ 50 دن جہاں کے لیے لگتے تھے وہاں آپ 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤ۔ ایک دیش سے دوسرے دیش پہنچنے میں 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 5 گھنٹے بس۔ پہلے اسی کے لیے 40 دن تک سفر کرنا پڑتا تھا۔ تو پیارے نبی نے فرمایا قیامت اس
اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہیں آ جائے گا. یعنی ایسا ماحول ہو جائے گا, اس طریقے کی چیزیں ہوں گی کہ جہاں پر پہنچنے میں پہلے 1 مہینہ لگتا ہے, وہاں پر آپ 1 یا 2 گھنٹے کے اندر پہنچ جائیں گے. اور اس چیز کو بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ قیامت کتنی قریب ہے. اور ایک اور نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمائی. آپ نے فرمایا ان من اشراط الساعہ, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان یشرب الخمر, کہ شراب زیادہ پی جائے گی. جب شرابیں زیادہ پی جانے لگے, جب شراب کو زیادہ پیا جانے لگے تو سمجھ لینا کہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اور آج اس نشانی کو بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج دوسروں کی کیا بات کریں, مسلم معاشرے کی بات کیجئے, مسلم سماج کی بات کیجئے. آج ہمارے یہاں کیا نشیڑچیوں کی کمی ہے, شراب پینے والوں کی کیا کمی ہے. پہلے پورا گاؤں اٹھا کر دیکھ لیجئے, شاید کوئی ایک آدمی شرابی آپ کو مل جائے. اور آج ہر گاؤں کے اندر اور کسی جگہ کا ماحول تو یہ ہے کہ اگر 100 گھر ہیں, 100 میں سے 50 گھروں کے اندر آپ کو شرابی مل جائے. ہر ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر والا کوئی نہ کوئی اس میں شراب پیتا ہے. تو شراب زیادہ پی جائے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانی ہے. قیامت جب آنے کو ہوگی تو شراب زیادہ پی جائے گی. آج آپ مسلم ماحول دیکھیے, مسلم معاشرہ دیکھیے, مسلم سماج دیکھیے, اس میں آپ کو کتنے شرابی مل جائیں گے. آج سے 50 سال پہلے دیکھ لو کتنا کم پیا جاتا تھا, اور آج کا ماحول دیکھ لو. آج کل ذرا سے بچے شراب پیتے ہوئے مل جائیں گے, نوجوان شراب پیتے ہوئے مل جائیں گے. کچھ نہیں پیئیں گے تو بیئر پیئیں گے. ان سے اگر ٹوکا جائے, ان کو اگر منع کیا جائے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو, تو کہتے ہیں یہ شراب تھوڑی ہے, تو بیئر ہے, بیئر پیتے ہیں ہم. تو بیئر شراب نہیں ہوتی کیا؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بیئر شراب نہیں ہوتی تو میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. پیارے نبی نے فرمایا لَيَشْرِبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِيَ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا. قیامت جب قریب ہوگی تو شراب زیادہ پی جائے گی. یہ تو ایک نشانی بتائی. دوسری نشانی اللہ کے نبی نے یہ بتائی کہ قیامت جب قریب ہوگی تو شراب کا نام بدل کر پیا جائے گا. یہ بھی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ قیامت جب قریب ہوگی تو شراب زیادہ پی جائے گی. اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ شراب کا نام بدل کر لوگ پئیں گے. آج اگر کسی کو ٹوکو یہ شراب کیوں پیتے ہو, تو وہ کہتا ہے میں شراب نہیں پیتا, میں تو بیئر پیتا ہوں. نام بدل دیا کہ نہیں بدل دیا؟ تو یہ دونوں نشانیاں پوری ہو رہی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یہ قیامت کی نشانی کیا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو شراب زیادہ پی جائے گی. اور یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت جب قریب ہوگی تو شراب کا نام بدل کر شراب کو پیا جائے. آج نوجوانوں سے پوچھ لو, 10-20 طریقے کے نام یہ بتا دیں گے آپ کو شراب کے. پھر آپ مسلم ماحول دیکھیں, پھر اور دوسرا ماحول دیکھیں, پھر دیش کا ماحول دیکھیں, پھر دیش سے دوسری جگہ نکل جائیں, کتنی شراب پی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر. انگریز ملک دیکھ لیجئے, انگلینڈ دیکھ لیجئے, جرمنی دیکھیں, آسٹریلیا دیکھیں, کہاں کتنی شرابیں پی جا رہی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب قیامت قریب ہوگی تو شرابیں خوب پی جائیں. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اس کا نام بدل کر پیا جائے گا. آپ جانتے ہو شراب کو ام الفواحش کہا گیا. ام الفواحش, ام الفواحش کا مطلب ہوتا ہے برائیوں کی ماں, برائیوں کی جڑ. ام الفواحش کیوں؟ اس لیے کیونکہ شراب پینے کے بعد آدمی کو ہوش نہیں رہتا. نہ ماں میں تمیز کر سکتا ہے, نہ بہن میں تمیز کر سکتا ہے, نہ بیٹی میں تمیز کر سکتا ہے, نہ بیوی میں تمیز کر سکتا ہے, نہ باپ میں, نہ بیٹے میں, نہ بھائی میں, کوئی تمیز باقی نہیں رہتا. میرے سامنے کھڑا ہے وہ کون ہے؟ باپ ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, کون ہے نہیں پتا اس کو. میرے سامنے جو کھڑی ہے کون ہے؟ ماں ہے, بہن ہے, بیوی ہے, بیٹی ہے, کون ہے نہیں جانتا.
ام الفواحش کہتے ہیں میرے بھائیو اس کو، برائیوں کی ماں، برائیوں کی اصل، برائیوں کی جڑ۔ اور شرابی کو کون پسند کرتا؟ دوسرے لوگ تو چھوڑ دیجئے، خود اس کے بچے اسے پسند نہیں کرتے، خود اس کی بیوی اس کو پسند نہیں کرتی، اس کے گھر والے اس کو پسند نہیں کرتے۔ یہ شرابیوں کا حال ہے۔ اور آپ کو ملیں گے کہاں؟ نالیوں میں پڑے ہوئے، کوڑے میں پڑے ہوئے، سڑک کے کنارے پڑے ہوئے، ایسے آپ کو پڑے ہوئے ملیں گے یہ شرابی۔ اس لیے میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ شراب بہت پئیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اب میں آپ کو ایک حدیث اور سناتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شرب الخمر، جس آدمی نے شراب کو پیا، کسی بھی نام سے کسی بھی شکل میں اگر وہ شراب ہے اور وہ اس کو پی رہا ہے، من شرب الخمر، اگر کسی نے شراب کو پیا، انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے شام کو شراب پی اور صبح اس کا نشہ اتر گیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یرض اللہ عنہ 40 لیلۃ، اللہ رب العالمین ایسے آدمی سے 40 دن تک ناراض رہتا ہے جو ایک مرتبہ شراب کو پیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ ایک بار شراب پینے سے اللہ کتنے دن تک غصہ رہتا ہے؟ 40 دن تک غصہ رہتا ہے۔ اس کو لگ رہا ہے میں نے رات میں پی لی، صبح اتر گئی، میں ٹھیک ہو گیا، ارے میری بیوی بچے مجھ سے بالکل صحیح طریقے سے بات کر رہے ہیں، میرا باس مجھ سے صحیح بات کر رہا ہے، میرے دوست مجھ سے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں، سب تو صحیح ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم یرض اللہ عنہ 40 لیلۃ، اللہ ایسے آدمی سے 40 دن تک ناراض رہتا ہے۔ وَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر وہ ان 40 دن کے اندر توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، پروردگار آج کے بعد کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، کبھی منہ پہ نہیں لائیں گے، کبھی نہیں پئیں گے، فرمایا تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا کہ چلو بندے سے غلطی ہو گئی تھی، معافی مانگ لی، میں بھی معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن پیارے نبی فرماتے ہیں وَإِنْ عَادَ، لیکن وہ برابر پیتا رہتا ہے، آج پی لی پھر کل پی لی، ایک دن بعد پی لی، 2 دن کے بعد میں پی لیا، 3 دن کے بعد میں پی لیا، دھیمے دھیمے کر کے اس نے اس کو اپنی عادت بنا لیا، پھر اس کو مزہ آنے لگا، پھر وہ اس کو پینے لگا، پھر عادی ہو گیا، شرابی ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ، اس نے شراب کو اپنے اوپر ضروری کر لیا تو اللہ نے بھی ایک چیز کو اپنے لیے ضروری کر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، شرابی نے تو شراب کو اپنے لیے ضروری سمجھ لیا، لیکن اللہ نے اپنے لیے کون سی چیز کو ضروری سمجھ لیا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر یہ ضروری کر لیا ہے ان یسقیہ من طینۃ الخبال، کہ یہ آدمی جو شراب کو پیتا ہے، لگاتار پیتا چلا جاتا ہے اور لگاتار پی رہا ہے، شرابی بن گیا ہے، فرمایا جب یہ قیامت کے دن جائے گا، اللہ کے سامنے پہنچے گا، اللہ اس کو جہنم کے اندر بھیجے گا تو اس کو طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی یہ طینۃ الخبال کیا ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طینۃ الخبال اللہ رب العالمین پلائے گا، فرمایا صدید اہل النار، جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والی پیپ، جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والی پیپ جہاں پہ جمع ہوگی وہیں سے اس پیپ کو اٹھایا جائے گا اور دنیا کے اندر جو شراب پیتا تھا اس کو وہ پیپ پلائی جائے گی۔ جیسے اس نے اپنے لیے شراب کو ضروری قرار دے لیا تھا، اسی طریقے سے اللہ اس کو وہ پیپ ضرور پلائے گا۔ پیپ جانتے ہیں نا آپ لوگ کس کو کہتے ہیں؟ پھوڑا پھنسی دانہ جب انسان کے بدن میں نکلتا ہے تو اس کے اندر سے پیلا پیلا کچھ مواد سا نکلتا ہے، بڑا گندا سا۔ آپ اپنا تو ہو سکتا کہ دیکھ لو، لیکن کسی دوسرے کے بدن سے اگر نکل رہا ہے تو آپ چھونا اور چاٹنا تو بہت دور کی بات ہے، دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، آپ کو گھن آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن شرابیوں کو اللہ جہنم میں یہی پلائے گا، اور ایک بار نہیں، جیسے وہ لگاتار شراب پیتا تھا ایسی اللہ لگاتار یہی پلائے گا۔ شرابیوں یہ سزا ہے شراب پینے کی،
اللہ سے توبہ کرو۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بھی بتائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آخری نشانی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، یظہر الزنا، دنیا کے اندر زنا پھیل جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، بدکاری بڑھ جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے زنا پھیلتا جا رہا ہے کہ نہیں، بدکاری عام ہو گئی ہے کہ نہیں، لگاتار بدکاریاں ہوتی چلی جا رہی ہیں، بدکاریاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، زنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ذرا ذرا سے بچے، کالج میں پڑھنے والے، یہ 15 20 سال کے بچے، لڑکے گرل فرینڈ رکھے ہوئے ہیں، لڑکیاں بوائے فرینڈ بنا کے رکھی ہوئی ہیں، یہ سب چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زنا عام ہو جائے گا، زنا پھیل جائے گا۔ میرے بھائیو، آپ مجھے ایک بات بتائیے، وقت تو میرا ختم ہو چکا ہے، میں بات بھی اپنی ختم کر رہا ہوں، مجھے آپ ایک بات بتائیے، نشانیاں تو بہت ساری ہیں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں بہت ہیں، بڑی بڑی نشانیاں بھی ہیں، لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے جو اتنی نشانیاں بتائی ہیں، اس میں سے کوئی ایک نشانی بھی ایسی ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ رہے ہو؟ ساری سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے، تب بھی آپ کو ہوش نہیں آتا، آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، آپ موت کے اتنے قریب ہیں، آپ قیامت کے اتنے قریب ہیں، قیامت بالکل آنے والی ہے، لیکن ہمارے پاس اس کی کیا تیاری ہے؟ ہم اس کی تیاری کیا کرتے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں اور اس لیے کہ لوگ اس سے بچ جائیں، آج وہ نشانیاں ہمارے اوپر پوری ہو رہی ہیں، ماں باپ کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں، زنا ہمارے اندر عام ہوتا جا رہا ہے، شرابیں ہمارے یہاں پی جا رہی ہیں، کون سی برائی ایسی ہے جو نبی نے بتائی تھی اور نہ ہوتی ہو؟ اس لیے میرے بھائیوں، توبہ کرو، اللہ سے ڈرو اور قیامت کی تیاری کرو۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔